अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतिकाफ़ करने की फ़जीलत क्या है, एतिकाफ़ कब करना चाहिए, एतिकाफ़ का तरीक़ा क्या है, ख़वातीन एतिकाफ़ कैसे करें और ख़वातीन का एतिकाफ़ करने का तरीक़ा क्या है, क्या ख़वातीन एतिकाफ़ के दरमियान घर के काम कर सकती हैं, मोबाइल यूज़ कर सकती हैं, घर वालों से मिल सकती हैं, क्या एतिकाफ़ 10 दिन का ही होता है, 5 दिन का नहीं हो सकता, और एतिकाफ़ के दरमियान अगर नापाकी के डेज़ शुरू हो जाएँ तो एतिकाफ़ का क्या होगा। ये सारे मसाइल हैं जो अब लोग पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आज मैं इन सारे मसलों को आपको समझाने जा रहा हूँ। एतिकाफ़ की फ़जीलत आप लोगों को बताऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि एतिकाफ़ के बारे में ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एतिकाफ़ करने की फ़जीलत क्या है। बहुत सारी हदीसें हैं, मैं सारी हदीसों का एक ख़ुलासा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है जो पिछले पैगम्बरों से चली आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ को पसंद फरमाते थे। हुजूर ने कभी भी एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। एक मरतबा एतिकाफ़ छूट भी गया था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक्स्ट ईयर 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया और जो एतिकाफ़ छूट गया था उसकी क़ज़ा फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि एतिकाफ़ अल्लाह के नबी को कितना पसंद था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो एतिकाफ़ करता है तो एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और उसको उन नेकियों का भी सवाब मिल जाता है जो वो नहीं करता है। एतिकाफ़ करने वाले का सोना भी इबादत है, एतिकाफ़ करने वाले का खामोश बैठना भी इबादत है। और एतिकाफ़ करने वाला जब एतिकाफ़ करता है ना तो बहुत सारे ऐसे काम हैं दीन के जो बाहर जाके होते हैं जिनको वो नहीं कर पाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उन नेकियों का भी सवाब उसको मिल जाता है जो वो नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ करता है तो एतिकाफ़ करने वाला जहन्नम से बहुत दूर हो जाता है और अल्लाह ताला एतिकाफ़ करने वाले के और जहन्नम के बीच में एक खंदक खड़ी कर देता है जिससे वो आड़ बन जाती है, खंदक एतिकाफ़ करने वाले के और जहन्नम के बीच में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि एतिकाफ़ करने वाले को लैलतुल क़द्र हासिल हो जाती है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र जो है ना वो रमज़ान के आखिर अशरे में होती है और आखिर अशरे में ही एतिकाफ़ किया जाता है और एतिकाफ़ करने वाले को यकीनी तौर पर लैलतुल क़द्र हासिल हो जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ़ फरमाते थे, इसीलिए रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ़ करना ये सुन्नत है, सुन्नत है एतिकाफ़ करना। और जो शख्स एतिकाफ़ करता है तो उसका सोना भी इबादत होता है, जागना भी इबादत होता है, खामोश रहना भी इबादत होता है और लैलतुल क़द्र की रात में वो अगर सो भी जाए तब भी उसे लैलतुल क़द्र हासिल हो जाती है। एतिकाफ़ करने वाले का हर सेकंड नेकी में लिखा जाता है, हर सेकंड उसको इबादत करने का सवाब मिलता है। बहुत सारी फ़जीलत हैं एतिकाफ़ करने वाले की, ये मुख्तसर फ़जीलतें हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बयान फरमाई। अब बात आती है कि एतिकाफ़ कौन कर सकता है। एतिकाफ़ मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी एतिकाफ़ कर सकती हैं। मर्दों का जो एतिकाफ़ है वो मस्जिद में ही होगा, मर्दों का एतिकाफ़ घर में जायज़ नहीं है, होगा ही नहीं उनका। हाँ, ख़वातीन का जो एतिकाफ़ है वो घर में भी हो सकता है और मस्जिद में भी हो सकता है। जहाँ मस्जिदों में ये फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ पर्दे का इंतज़ाम है, ख़वातीन का पूरा इंतज़ाम बिल्कुल अलग है, तो वहाँ ख़वातीन मस्जिद में भी एतिकाफ़ कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल ख़वातीन का घर में एतिकाफ़ करना ये अफजल है। घर में ख़वातीन एतिकाफ़ कहाँ करेंगी? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एतिकाफ़ की टाइमिंग क्या है, एतिकाफ़ कब से शुरू होता है। तो देखिए, एतिकाफ़ का जो टाइम है वो शुरू होता है 20वां रमज़ान जब आता है, तो 20वें रोज़े का इफ्तार का टाइम जब शुरू होता है, बस जब ही से एतिकाफ़ का टाइम भी शुरू हो जाता है। इसीलिए वो लोग जो एतिकाफ़ करना चाहते हैं वो 20वें रोज़े को, जहाँ भी आपको एतिकाफ़ करना है, अगर आप मस्जिद में एतिकाफ़ करने जा रहे हैं, मर्द हज़रात का तो एतिकाफ़ मस्जिद में ही होगा और ख़वातीन का घर पर होगा, तो जहाँ भी आपको एतिकाफ़ करना हो 20वें रोज़े को आप इफ्तार से पहले पहले अपने एतिकाफ़ की जगह पर चले जाओ और अपनी एतिकाफ़ की जगह पर ही आप 20वें रोज़े का इफ्तार करो। अब आपका एतिकाफ़ शुरू हो गया। अब ईद का चांद होने तक आपको एतिकाफ़ में ही बैठना है। 10 दिन का एहतिकाफ़ करना ये मसनून है। अगर कोई 9 दिन का करना चाहे, कोई 8 दिन का करना चाहे, तो फिर उसको सुन्नत वाले एहतिकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा,
اور سنت والا اعتکاف کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ تو مسنون جو اعتکاف ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے میں 10 دن کا ہی ہے۔ کوئی اب 8 دن کا کرنا چاہے، 7 دن کا کرنا چاہے تو وہ نفلی اعتکاف تو ہو سکتا ہے، لیکن مسنون اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب مردوں کو اعتکاف کیسے کرنا ہے؟ بس آپ 20ویں رمضان کو افطار سے پہلے جس مسجد میں بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہے وہاں آپ چلے جاؤ۔ خواتین کیا کریں گی؟ آپ کو گھر میں جس جگہ بھی اعتکاف کرنا ہے آپ اس جگہ چادر بچھا لو، اپنا بستر لگا لو، جہاں بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہے۔ مان لیجئے کوئی کمرہ ہے تو اس کمرے کو آپ خاص کر لو۔ اب جس جگہ بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہے اس جگہ کو آپ نے اعتکاف کے لیے بنا لیا۔ مان لیجئے یہ ایک روم ہے تو آپ نے سوچا کہ اس روم میں مجھے اعتکاف کرنا ہے۔ اب آپ اس ہی روم میں رہو گی 10 دن تک، اس روم سے آپ باہر نہیں جاؤ گی۔ اس روم میں بیٹھ کر، اور جو مرد حضرات ہیں جو مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو اپنی اعتکاف کی جگہ پر اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، فالتو چیزوں میں اب نہیں لگنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اعتکاف کرنے کا طریقہ۔ اب 10 دن تک آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ جس جگہ آپ اعتکاف کر رہے ہو اس جگہ سے باہر جانا اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو ایسی ضرورتیں ہیں جن میں جانا ضروری ہے، جیسے کہ واش روم جانا، وضو کرنے کے لیے جانا، یا اسی طرح سے کوئی ایسی چیز ہے، مان لیجئے وضو کے لیے لوٹا ہے یا کھانے کے برتن وغیرہ ہیں جو آپ کو کوئی اور نہیں دے سکتا، کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو آپ وہ سامان لینے کے لیے جا سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے گھر میں کسی ایک روم کو سیٹ کر لو کہ مجھے یہاں اعتکاف کرنا ہے۔ اب آپ اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ گئیں۔ اب اسی جگہ وہ روم ہو یا مان لیجیے وہ بیڈ ہو، یا آپ نے اس جگہ پر چٹائی بچھا لی یا تخت بچھا لیا، اب آپ اسی پر بیٹھی رہو، وہیں عبادت کرو، وہیں ٹہلو چلو، تھکان ہو جائے تو لیٹ جاؤ، تھوڑی واکنگ کر لو، جو چاہو وہاں کرو، ٹھیک ہے؟ اب اس جگہ سے، جس جگہ آپ نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا ہے، باہر نکلنا اس سرکل سے۔ مان لیجیے ایک روم ہے 10 بائی 10 کا، آپ نے اس روم کو اعتکاف کے لیے خاص کر لیا، اب اس جگہ سے آپ باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، واش روم کے لیے جا سکتی ہو، وضو وغیرہ کے لیے جا سکتی ہو، ادروائز فالتو کے لیے، بس یوں ہی آپ کا من ہو رہا تھا ٹہلنے کا، یوں ہی من ہو رہا تھا تھوڑا سا سن لائٹ دیکھنے کا، یوں ہی من ہو رہا تھا آپ کا مہمان آ گئے تھے ان سے ملنے کا، تو اب آپ باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، باہر کے جو لوگ ہیں، جو محرم ہیں یا گھر کے جو حضرات ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے مل سکتے ہیں، وہ آپ سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں، تو وہ بچے آپ کے پاس اسی روم میں جہاں آپ اعتکاف کیے ہوئے ہیں وہاں کے وہ آپ سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ موبائل بھی یوز کر سکتی ہو، کڑھائی بنائی وغیرہ یہ بھی کر سکتی ہو، اپنی اسٹڈی بھی کر سکتی ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دینی کام کرو صرف، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اسی لیے جب اعتکاف میں آپ بیٹھ گئیں، جب آپ نے اعتکاف کر لیا، اب اللہ کی عبادت میں لگی رہو، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال موبائل یوز کرنا اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے۔ دیکھو، مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو بس اعتکاف کی جگہ میں رہنا ہے، وہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ اب خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا گھر کے کام نہیں کر سکتی؟ تو دیکھیے، گھر کے کام نہیں کر سکتی ہیں آپ۔ مان لیجیے آپ کچن میں جانا چاہتی ہیں، نہ جائیں، آپ نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ اس جگہ سے اگر باہر نکلو گی تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مان لیجیے دروازہ بجا تو آپ نے سوچا چلو لاؤ میں ہی دروازہ کھولاتی ہوں، یہ نہیں، کوئی اور دروازہ کھولے گا، آپ اسی سرکل میں رہو گی جہاں آپ اعتکاف کر رہی ہو۔ اگر آپ دروازہ کھولنے جاتی ہو یا چلو کپڑے دھونے کے لیے آپ وہاں سے باتھ روم چلی جاتی ہو تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے مرد حضرات ہیں، مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، مسجد کا جو سرکل ہے، مسجد کے سرکل تک تو وہ گھوم بھی سکتے ہیں اور ایک صف سے دوسری صف میں جا سکتے ہیں، لیکن مسجد کے سرکل سے وہ اگر نکلیں گے بغیر کسی ضرورت کے تو ان کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ سے اگر کوئی نکلتا ہے بغیر کسی ضرورت کے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، کچن سے کوئی کھانا دینے والا آپ کو نہیں ہے اور آپ کو ہی کھانا بنانا ہے اور آپ کو ہی جو ہے وہ افطاری کا سامان اٹھا کے لانا ہے، تو آپ جلدی سے کچن میں جاؤ، کھانا وانا اپنے لیے جو آپ ہی بناتی ہو، کوئی اور ہے ہی نہیں بنانے والا۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو گھر کے دوسرے لوگوں کو، دوسری عورتوں کو ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو آپ جلدی سے کچن میں جاؤ، اپنے لیے جو بھی سامان آپ کو لینا ہے وہ لے لو اور اپنی اعتکاف کی جگہ میں آ کے اس چیز کو کھاؤ۔ کچن میں آپ اگر کھانا شروع کر دو گی تو اعتکاف بریک ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے وضو کے لیے آپ گئیں تو وضو کرو جلدی سے اور واپس آ جاؤ. یہ نہیں کہ وضو کرنے کے بعد آپ سافٹ ٹاول سے وہیں پہنچنے لگیں, وہیں ٹائم اسپینڈ کرنے لگیں, تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کی جگہ پر آپ سارے کام کر سکتی ہو, ٹھیک ہے. بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہو, موبائل بھی یوز کر سکتی ہو, اور گھر والے افطار کرتے ہیں تو ان سے بولو کہ یہیں آ کے افطار کر لو, تو سارے گھر والوں کے ساتھ آپ افطار بھی کر سکتی ہو, بات چیت بھی کر سکتی ہو. لیکن افضل وہی ہے کہ آپ اپنا ٹائم اللہ کی عبادت میں لگاؤ. تو یہ ہے اعتکاف کرنے کا خواتین کا طریقہ اور مرد حضرات کا طریقہ. اب یہ ہے کہ اعتکاف 5 دن کا نہیں ہو سکتا. میں نے ابھی بتایا کہ اعتکاف جو مسنون ہے وہ 10 دن کا ہی ہوگا. کوئی 5 دن کا کرنا چاہے, 4 دن کا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. وہ 4 دن کی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے تو اس کو نفل اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. اب ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں تو دیکھیے, سب سے پہلے تو خواتین اپنی ڈیٹ کو دیکھیں کہ ناپاکی کے دن جو شروع ہوں گے, اگر ان کے ناپاکی کے دن رمضان کے آخر عشرے میں شروع ہو رہے ہیں تو وہ اعتکاف نہ کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا رمضان کا جو آخر عشرہ ہے وہ ایک دم کلیئر ہے تو آپ اعتکاف کر لیں. لیکن مان لیجئے بائی چانس آپ اعتکاف میں بیٹھ گئیں اور آپ کے ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو پھر آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے, کیونکہ آپ کی نیت اعتکاف کرنے کی تھی, اب یہ ایک عذر آپ کو لاحق ہو گیا, ایک پرابلم کہ آپ کے ناپاکی کے دن شروع ہو گئے, آپ چاہ کر بھی اب اعتکاف پورا نہیں کر سکتی, لیکن آپ کی نیت پورا کرنے کی تھی. تو انما الاعمال بالنیات, اللہ نیت کے مطابق اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے, آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو مجھے امید ہے اعتکاف کے یہ ضروری مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے, کنفیوژن ہے, تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پر جو اعتکاف سے ریلیٹڈ آپ لوگ پوچھو گے اس پر میں ایک مکمل کلپ بناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.